السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ایوا کی قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 2 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ صبح سویرے گھر میں عدالت سج چکی تھی۔ وہ رات کو گھر سے بھاگ رہی تھی، پکڑی گئی کہ عزت رہ گئی، ورنہ وہ تو ڈبونے چلی تھی۔ دیکھ لیا تم نے؟ تم کہتے ہو میں تمہاری معصوم بہن پر بلا وجہ سختی کرتی ہوں، اس لیے کرتی تھی سختی۔ فرح نے کھڑے کھڑے اپنے برے رویے کی وجہ بنا لی تھی۔ تنفر سے اس سیاہ شال میں روتی لڑکی کو گھورا۔ بس اتنا بتاؤ، تم رات گھر سے بھاگنے والی تھی یا نہیں؟ اس کے بھائی نے دانت کچکچا کر سوال کیا۔ وہ جو پہلے پھر بھی کبھی کبھی طرز کھا لیتا تھا، آج تو بالکل رحم نہیں آ رہا تھا بہن پر۔ میں تو رات کے وقت جب پورا محلہ سو رہا تھا، یہ گھر کے دروازے پر کیا کرنے جا سکتی ہے؟ ابھی پوچھ رہے ہیں، یعنی ابھی جھوٹی وضاحتیں سننا چاہتے ہو؟ تف ہے تم پر تمہاری غیرت پر ندیم۔ وہ بھی بولنے کی کوشش کر رہی تھی جب فرح غصے سے چیختی اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ فرح، خدا کے لیے بکواس بند کرو، پوچھ رہا ہوں نا۔ آج میں اس بے غیرت لڑکی کے منہ سے سن لینا چاہتا ہوں یہ کس حد تک گر گئی ہے۔ بولو بریا، کیا تم رات کو گھر سے بھاگنا چاہ رہی تھی؟ بیوی کو خاموش کروا کر وہ ترش لہجے میں بہن سے بولا تھا۔ رو رو کر نڈھال ہوتی بریا جو اسے وضاحت دینا چاہ رہی تھی، اس کی بے تباری اور سرد الفاظ پر ڈھہ سی گئی۔ نظر اٹھا کر بھائی کو دیکھا۔ نہ باپ تھا اور نہ ہی ماں، بس ایک وہی بھائی تھا اس کا۔ بھائی بھی سوتیلا، باپ ایک تھا مگر ماں الگ۔ ماں کو وہ بچپن میں ہی کھو چکی تھی، اور باپ زندہ تھا تب بھی اتنا پیار نہیں کرتا تھا، اور پھر مر گیا تو بالکل ہی وہ بھائی کی ذمہ داری بن گئی۔ بھائی نے اسے بس زبردستی کی ذمہ داری کی طرح رکھا ہوا تھا۔ وہ اتنا بے رحم بھی نہیں تھا مگر اچھا بھی نہیں تھا۔ بھابھی کو وہ پہلے روز سے ناپسند تھی، اب تو پھر وجہ مل گئی تھی نفرت کی۔ جی بھاگ رہی تھی، وہ روتے ہوئے بول گئی۔ ہاں سچ تو یہی تھا کہ بھاگ رہی تھی، بھاگ چکی تھی، لوٹ آئی مگر دہلیز تو پار کر گئی تھی۔ اور اگر لوٹ کر بھی نہ آتی، کاش لوٹ کر نہ ہی آتی۔ وہ سچ بول گئی مگر پچھتا رہی تھی اب۔ بھائی نے اٹھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا، ایک پھر اور پھر وہ رکا نہیں۔ کیوں یہ حرکت کر رہی تھی؟ کیا کمی تھی اس گھر میں؟ کیوں میری عزت نیلام کرنے چلی تھی؟ وہ مارتا جا رہا تھا، بولتا جا رہا تھا۔ وہ مار کھاتی بس یہی سوچ رہی تھی، کاش وہ بھاگ ہی جاتی، بھاگ گئی تھی، لوٹ کر نہ آتی۔ وہ مار کر تھکا تو ہانپتا ہوا پیچھے چیئر پر بیٹھا۔ بیوی نے پانی کا گلاس بھر کر دیا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ پوچھو اس سے کون تھا وہ جس کے ساتھ جا رہی تھی؟ بلاؤ تاکہ اس کا نکاح کر کے جان چھڑواؤں۔ وہ پانی پی کر سانس بحال کرتے ہی نفرت سے بولا اور اٹھ کر چلا گیا۔ بھابھی نے بیزار نظر اس پر ڈالی۔ 16 سال کی عمر میں وہ گھر سے بھاگ رہی تھی، وجہ جو بھی تھی مگر وہ بدکردار لڑکی تھی۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں چلی گئی۔ بریا زخمی حالت میں زمین پر پڑی پچھتا رہی تھی، اس گھر کے لیے کیوں لوٹی؟ خود کو سنبھال کر اٹھی اور سٹور نما چھوٹے کمرے میں بند ہو گئی۔ ایک دن اسی حال میں گزر گیا۔ بھابھی نے آ کر اس سے لڑکے کا نام پوچھا اور اس نے بتا دیا۔ پچھلی گلی میں رہنے والے اشفاق صاحب کا 3 نمبر والا بیٹا عاشر اس سے محبت کے دعوے کرتا تھا، چھت پر اکثر دیکھ کر تعریف کرتا تھا۔ وہ کم عمر تھی، گھر میں جب ہر کام پر سختی اور طنز ملے تو باہر کے نرم لہجے اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ عاشر نے کہا اس کی بھابھی رشتہ نہیں دیں گی ورنہ وہ رشتہ لے آتا۔ واحد حل اس کی نظر میں بھاگ جانا تھا، اور بریا نے تو خود پر فرض کر لیا تھا وہ جیسا کہے گا ویسا کرے گی۔ سرد رات میں گھر کی دہلیز پار کر گئی مگر پھر جانے کیوں لوٹ آئی۔ اب بھابھی کو نام بتا کر سکون ملا۔ اب تو وہ لوگ خود اسے عاشر کے ساتھ بیاہ دیں گے۔ اب جان چھوٹ جائے گی اس گھر سے۔ ہنا آ تو گئی تھی مگر چہرے پر شدید بیزاریت تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بس چھپ کر رہنا پسند کرتی تھی، بس بات اتنی تھی کہ اسے یوں مکس گیدرنگ پریشان کرتی تھی۔ پارٹی کیا تھی؟ سیدھا کلب والا ماحول تھا۔ مدھم روشنیاں اور ہال میں موجود سب جوڑے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے مسکرا رہے تھے۔ لڑکیوں کی ڈریسنگ بے باک تھی اور لڑکوں کی نظریں بے باکی سے جائزہ لیتی ہوئی۔ اب دیکھو یہاں کوئی ایک لڑکی نہیں تمہاری جیسی حسین، مگر تمہارا یہ حجاب اتار دو پلیز ہنا، یہاں کوئی نہیں ہے، کیوں شرمندہ کروا رہی ہو؟ دائم نے ہنا کی طرف دیکھ کر منہ بنایا۔ سفید میکسی پر اس نے سفید سا حجاب لے کر میکسی کا گہرا گلا اور اپنے بال چھپا لیے تھے۔ بازو نیٹ کے تھے مگر اوپر جو امبرائڈری تھی کچھ بچت ہو گئی۔ وہ مطمئن تھی۔ چہرے پر نیچرل میک اپ نے خوبصورتی بڑھاتی تھی مگر دائم کو اس کا یوں ڈھکا چھپا ہونا برا لگ رہا تھا۔ ہیلو دامی، ہو از شی؟ اسی وقت ایک کپل ان کے قریب آیا۔ لڑکی نے ادا سے بالوں کو جھٹکا دے کر پوچھا۔ اس کے گہرے گلے سے ظاہر ہوتے جسم سے ہنا نے بے ساختہ نظر چرائی۔ شی از مائی کزن۔ دائم نے بمشکل مسکراہٹ میں لب پھیلائے۔ سامنے کھڑی حسینہ کے سامنے ہنا کا حلیہ اسے مزید اکتاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ تمہاری کزن؟ امیزنگ، ویسے کافی چھپا کر رکھا ہوا ہے کزن کو۔ لڑکے نے بے باکی سے ہنا کو دیکھ کر شریر لہجے میں کہا۔ ہنا نے بے ساختہ دائم کو دیکھا۔ چھپا کر رکھنے والی چیز ہے اس لیے میں نہیں چاہتا مجھ سے پہلے کوئی گہرائی سے دیکھے۔
دائم نے بھی بے باکی سے جواب دیتے ہوئے دوست کو آنکھ ماری۔ اس کا اشارہ سمجھ کر وہ لڑکی لڑکا تو دائم کے ساتھ ہنس پڑے تھے، جبکہ ہنا کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا تھا۔ کوئی اتنا بے غیرت اور بے شرم کیسے ہو سکتا ہے؟ چھپے رستم، اور تم تو سب کو گھور لیتے ہو، اپنی چیز ایسے چھپا کر رکھی ہے؟ لڑکی نے مصنوعی خفگی جتاتے ہوئے دائم کے سینے پر مکہ مارا۔ سب دکھاتے ہیں تو دیکھ لیتا ہوں۔ دائم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہنستے ہوئے کہا، ہنا کے لیے مزید وہاں رکنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ سب نیا نہیں تھا، ان کی سوسائٹی میں ایسا ہی ہوتا تھا، یہ سب عام تھا ان سب کے لیے۔ وہ گہرا سانس بھر کر خود کو وہاں سے جانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ وہ کپل مزید بیہودہ جملے کہتا چلا گیا، اور پھر ایسے ہی سب سے ملتے ہوئے دائم اس کے بارے میں یہی کہانی بناتا رہا کہ وہ خود اسے فی الحال چھپا کر رکھنا چاہتا ہے۔ وہ ریلیکس ہو چکا تھا اور ہنا کے لیے بولے گئے تعریفی بے باک جملے سن کر کہکہے لگا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی اندر سے شدید دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ دائم پلیز اب چلیں گھر، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس نے کوئی 10ویں مرتبہ یہی جملہ دہرایا تو دائم بدمزہ ہو گیا۔ ناراضگی سے ہنا کو دیکھا۔ نیو ایئر کے لیے آیا تو ایٹ لیسٹ نیکسٹ ایئر لگنے تک رک جاؤ۔ ویسے تمہیں پرابلم کیا ہے ہنی؟ اپنی مرضی کا یہ عجوبہ حلیہ بنا کر کھڑی ہو، چہرے پر تمہارے واضح بیزاری ہے۔ جتنے تم پریٹی ہو اس سے زیادہ اریٹیٹ بیہیویئر ہے تمہارا۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولتا ہنا کو چپ ہونے پر مجبور کر گیا۔ 12 بجے سب نے لاسٹ منٹ کی کاؤنٹنگ کی، ہوٹنگ اور بھرپور شور، اونچا میوزک لگا ہوا تھا، سب جھومنے ناچنے میں مصروف ہو گئے۔ 1 بجے ہنا کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ جھٹکے سے اپنا بازو دائم کی گرفت سے نکالا۔ آپ کو رکنا ہے تو رک جائیں، میں جا رہی ہوں۔ اس کے غصیلے لہجے پر دائم نے زچ ہو کر اس کے ساتھ قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ تم ایک بات یاد رکھ لو، ہماری نیکسٹ ایئر تک شادی ہے، شادی کے بعد یہی سب ہوگا۔ میں تمہارے لیے اپنا لائف سٹائل نہیں بدلوں گا، اور جو ایٹیٹیوڈ اب ہے تمہارا یہ بھی تمہیں چھوڑنا ہوگا۔ میرے پاس میرے سٹائل سے رہو گی۔ اسے گھر کے دروازے تک لا کر وہ اس کا بازو دبوچ کر اپنی طرف کھینچتا وارن کر رہا تھا۔ ہنا کی پریشان صورت پر جھک کر بے باک حرکت کرتا اسے چھوڑ گیا۔ وہ اس کی حرکت پر ساکت ہو چکی تھی۔ گھر میں داخل ہو کر اپنے کمرے تک جاتی ہنا کی آنکھیں بے بسی سے بھر آئی تھیں۔ دائم کے ساتھ گزرا وقت اس کے لیے اذیت سے کم نہیں تھا۔ وہ پوری زندگی کیسے گزارے گی؟ رات بھر وہ سو نہیں پائی، بس یہی سوچ سوچ کر الجھتی رہی۔ یہ ایریا کافی اچھا ہے۔ وہ سامنے موجود گھر کو ایک نظر دیکھتا یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ روڈ پر ہی گھر تھا، کچھ دور مارکیٹ تھی، دونوں کا آفس بھی زیادہ دور نہیں تھا۔ ایریا بہت سستا نہیں تھا مگر مہنگا بھی نہیں تھا۔ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ گھر کی تیسری چھت پر ایک کمرہ تھا۔ کھلی چھت پر ایک طرف چھوٹا سا برآمدہ تھا، اور برآمدے کے اختتام پر ہارڈ بورڈ لگا کر تھوڑا حصہ لگ کر کچن کا نما کمرہ بنایا ہوا تھا۔ کمرہ اٹیچڈ باتھ تھا، جگہ صاف ستھری تھی۔ یار 2 کمرے زیادہ اچھے ہوتے۔ جرار نے پورا جائزہ لے کر کچھ سنجیدگی سے کہا۔ کیوں، تمہارے یہاں بیوی ساتھ رہنے والی ہے؟ شہیر نے ناک چڑھا کر اسے دیکھا۔ شٹ اپ، تمہارے ساتھ رہنا مشکل ہے۔ تم کالز پر اتنا شور کر کے بولتے ہو، اور کبھی تمہیں ریسٹ کرنا ہوتا ہے تو ساتھ والا خواہ مخواہ گونگا اور اسٹیچو بن کر بیٹھا رہے۔ جرار نے منہ بنا کر اسے دیکھا تو وہ ہنس پڑا۔ اچھا نا یار، تم ایسے بیویوں والے منہ نہ بناؤ، خواہ مخواہ پیار آنے لگتا ہے تم پر۔ شہیر کی شرارت پر اس نے گھور کر دور دھکیلا۔ سب اچھا ہے، بس پرانی جگہ سے جان چھوٹی، اور یہاں اب ایسا کچھ ہوا تو میں سمجھ جاؤں گا تم ہی بیہودہ ہو۔ شہیر نے اسے وارن کیا۔ جرار نفی میں سر ہلاتا توبہ توبہ کرنے لگا۔ ان دونوں کی پہلے جہاں رہائش تھی وہ بھی عام سا محلہ تھا۔ اس محلے کی ایک لڑکی جرار پر فدا ہو گئی تھی۔ بات کرنے کی کوشش کرنے لگی، 1-2 بار خط بھی دے ڈالے۔ وہ اگنور کرتا رہا، مگر وہ آتے جاتے راستہ روکنے لگی، اور جب جواب میں وہ گھور کر یہاں وہاں ہوا تو وہ ایک روز ان کے کمرے تک پہنچ گئی۔ محلے کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا، بات بڑھا دی گئی۔ لوگوں نے 2 اکیلے لڑکوں کے رہنے پر اچانک اعتراض اٹھایا۔ وہی لڑکے جو کچھ عرصہ پہلے تک بے ضرر اور شریف لگتے تھے اب وہی لوفر اور شکل سے ہی بدمعاش لگنے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں کو وہاں سے جانے کا بول دیا گیا۔ شہیر نے دوست کی مدد سے چند دنوں میں یہ رہائش ڈھونڈ لی تھی۔ یہ ایریا اس محلے کی نسبت اچھا تھا، کرایہ زیادہ تھا، مگر یہاں گھر اور گلیاں بھی اچھے تھے، لوگ بھی کام سے کام رکھتے تھے۔ انہیں یہ جگہ پسند آئی تھی۔ سامان کے نام پر بس ان کی کچھ ضروری چیزیں اور جوتی کپڑا تھا۔ یہاں کمرہ ان دونوں کے حساب سے مالک مکان نے سیٹ کر دیا تھا۔ 2 سنگل بیڈ تھے اور کچن میں چولہا اور ضروری سامان بھی موجود تھا، مگر وہ دونوں زیادہ تر باہر سے ہی کھاتے تھے۔ فوری شفٹ ہو گئے، مگر اس بار شہیر نے جرار پر کڑی نظر رکھی تھی۔ گویا اسے واقعی شک تھا کہ اس لڑکی کے معاملے میں وہ بھی قصوروار تھا۔ باری باری دونوں کھانا لینے جاتے تھے، اور جس روز جرار جاتا تھا شہیر اس کا پیچھا کرتا تھا۔ کیا بکواس ہے شاہد، میری کالز کیوں سنتے ہو اور میرے پیچھے پیچھے ہر جگہ کیوں آتے ہو؟ جرار چڑ گیا تھا، ایک دن بول ہی پڑا، کیونکہ ابھی مجھے تم پر شک ہے۔ کچھ عرصہ میری نظروں میں رہو گے تم، اگر غلط نہیں ہو تو ریلیکس رہو، مسئلہ کیا ہے؟ وہ یوں روکے جانے پر الٹا لڑ پڑا تھا۔ جرار سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو 2nd ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔